بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبی دولت کا نظارہ دیکھنا ہو تو سورت کوثر 3 بار اس طرح پڑھ لو، فوراً معقل آئے گا اور 60 کروڑ دے کر فوراً چلا جائے گا۔ محترم ناظرین، غیبی دولت کا اس سے زیادہ پاورفل عمل، اس سے زیادہ طاقتور آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی شاید نہ کیا ہو۔ جو بھائی بہن ہر طرح کے وظائف کر چکے ہیں، روزانہ کمنٹس پر، واٹس ایپ پر بے شمار 100 200 وائس ایپ میسج کرتے ہیں کہ ہم جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں ہم ناکام ہوتے ہیں، کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوتا، کوئی ہمیں اس کا رزلٹ نہیں ملتا، جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں ہمیں الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر میرے بھائی بہن شکایات کرتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی گزر گئی، ہم بظاہر پڑھتے ہیں ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا جو عمل ہے، آج کا جو سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جو بیچارے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، میری مائیں ہیں، میرے بھائی بے روزگار ہیں یا کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ شام کو وہ واپس آتے ہیں تو اتنا لاتے ہیں کہ ایک وقت کا گزارا مشکل سے ہو پاتا ہے۔ مجھے خود بتاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں فاقے ہیں، کچھ کہتے ہیں ایک وقت کا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ اس مہنگائی کے شدید طوفانی دور میں، تو یہ وظیفہ میرے ناظرین دولت کا اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ غیب سے آپ لوگوں کو لازمی مدد ہوگی۔ فوری طور پر جو میرے بھائی بہن پریشانیوں میں، تنگ دستی میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، جن کو جاب نہیں مل رہی، جن کو کام نہیں مل رہا، وہ غیبی پیسوں کو حاصل کر کے اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، اپنا ذاتی مکان بھی لے سکتے ہیں، اپنے روزمرہ کے مسائل حل بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دینے والی ذات، جو رزق پیسہ دینے والی ذات ہے، وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے، وہ صرف اللہ پاک کی ہی ذات ہے۔ آپ لوگ وضاحت پڑھا کریں، وضاحت پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگا کریں۔ مالی طور پر میرے بھائیوں، میری بہنوں، ضروری نہیں ہے کہ جو پیسہ آپ کو ملے وہی رزق ہے۔ رزق اولاد کی صورت میں بھی ہے، رزق بہت ساری صورتوں میں ہے۔ تو اس طرح بعض دفعہ انسان کسی بڑے نقصان سے، کسی بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے، کسی بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے، 2-3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ کا کہیں نقصان ہونے والا ہوتا ہے تو ان وظائف سے بچ جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ملی، اس کے بدلے آپ کو ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے فائدہ ہو گیا ہو، آپ کو پتہ بھی نہ چلا ہو۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظائف سے ضرور فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو فائدہ نہیں ہوتا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آج کل کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں وسوسے ہیں، ان کو یقین نہیں ہے اللہ پاک پہ۔ آپ لوگ جب وظیفہ پڑھیں تو اللہ پاک کی ذات پر یقین پورا کرتے ہوئے پڑھیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، صرف آپ لوگ کہیں کہ ہم وظائف پڑھتے رہیں تو آپ لوگوں کو نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی پڑے گی۔ نماز پڑھیں، اپنے لیے روزانہ دعا بھی کریں اور روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح روزانہ پڑھیں، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ روزانہ استغفار کی تسبیح پڑھیں۔ اور گھر میں جب بھی داخل ہوں، جب بھی گھر میں آپ داخل ہوں، چاہے گھر میں کوئی ہو نہ ہو، پورا سلام کریں، السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، آپ وظیفہ سمجھ لیں، یہ وظیفہ آپ تمام ناظرین کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ کو جب وقت ملے، جب آپ کو فرصت ملے، دن کی پابندی نہیں، وقت کی پابندی نہیں، جگہ کی پابندی نہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب ویڈیو دیکھو، جب آپ کے سامنے ویڈیو آیا، وظیفہ پڑھ لو۔ میرا تو یہ مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اس وقت فری نہ ہو تو آپ لوگ 2-4 گھنٹے بعد
یا اگلے دن پڑھ لو، لیکن آپ لوگ جتنا جلدی پڑھ لو گے اتنا آپ کے مسائل فوری طور پر حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین جب وظیفہ پڑھنے لگیں، جہاں کہیں موجود ہوں، جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کرنی ہے۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 100 حاجت ہوں، مجھے ذاتی مکان چاہیے، یا میری بیماریاں ختم ہو جائیں، مجھے اولاد مل جائے، میرا قرض اتر جائے، میں اس لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری بیماریاں ختم ہو جائیں، میں اس لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں، میرے بھائی پڑھ رہا ہے، جتنے مسئلے مسائل ہوں، جتنی بیماریاں ہوں، جتنی حاجتیں ہوں، ان کی نیت لے کے میں پیش رقم مجھے اتنی مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر وظیفہ پڑھنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اور ایک ہی مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ کو کوئی بھی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے چھوٹا اور سب سے آسان درود پاک ہے، آپ یہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ یہ بالکل آسان سا ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یا مسبب الاسباب، بہت آسان سے الفاظ ہیں، آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ میں جس طرح پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے سب سے پہلے 3 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، چاہے تو انگلیوں پر پڑھ لیں چاہے زبانی پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد سے آپ لوگوں کو فوری اسی وقت آپ لوگوں کو پہلا کلمہ لازمی پڑھ لینا۔ 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یقین کریں اگر یہ پوری ویڈیو آپ نے دیکھ لی اور یہ عمل جو جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اگر آپ نے سمجھ لیا اور کر لیا، خود دیکھنا مجھے دعائیں دو گے۔ آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد فوراً 3 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ بڑی اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، کیونکہ میرے ناظرین یہ عمل یہ وظیفہ خاص سورہ کوثر کا ہے، تو آپ لوگوں کو کس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو 3 بار سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ جب 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد 100 مرتبہ یا جبار، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کو میرے بھائیوں میری بہنوں جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔